بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پاکستان میں آن لائن شاپنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا یہ ایک سہولت ہے یا آپ کے لیے بعد میں دردسر بن جاتا ہے؟ ناظرین، پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا جو رجحان ہے وہ باقی دنیا کی نسبت تھوڑا بعد میں آیا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی ترقی ہے وہ بھی باقی دنیا کی نسبت میں تھوڑی بعد میں ہوئی۔ تو دنیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ ٹرینڈ آیا ہے، ان میں ای بے ہے جو کہ امریکن کمپنی ہے، امیزون ہے، علی بابا جو کہ بزنس ٹو بزنس یا ہول سیل میں جو کرتے ہیں، اور انہی کی ایک سبسیڈری ہے علی ایکسپریس۔ پاکستان میں بے شمار کمپنیاں تھیں، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ ہے دراز۔ شروع میں ایک لوکل کمپنی تھی، مگر بعد میں علی ایکسپریس نے اس کو ایکوائر کر لیا، اور اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ ناظرین، آن لائن شاپنگ ہمیں بے شمار فوائد دیتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس میں کسٹم ڈیوٹی وغیرہ جن آئٹم پہ لگتی ہے وہ اگر آپ منگائیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی، مگر باقی چیزیں جن میں کسٹم ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگتی آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے منگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑتا، بازار میں جو رش ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں، آپ کا پیٹرول بچ جاتا ہے، پارکنگ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس کی کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ اب پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ چیز تو آپ کو آ جاتی ہے، مگر اکثر اوقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چیز یا تو جو تصویر دکھائی گئی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ اس کے مطابق نہیں ہوتی، یا اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اگر کپڑے ہوتے ہیں، یا وہ اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی۔ میں آپ کو جو ہے نا دراز کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ دراز کی سروس بہت اچھی تھی، مگر پچھلے چند ماہ میں اس میں جو ہے نا تنزلی ہوئی ہے، ڈیٹوریشن ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں نے جب یہ یوٹیوب کا چینل شروع کیا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں آتی، تو آپ اس کے لیے پراپر اکوپمنٹ منگائیں۔ تو میں نے یہ کیا کہ گوگل پہ جا کے سرچ کی، اور گوگل مجھے سیدھا دراز پہ لے گیا۔ دراز میں بھی بہت ساری کمپنیاں تھیں، تو میں نے جو سب سے اچھی کمپنی تھی جس کی ریٹنگ ویورز ریٹنگ جو ہے نا بہت اچھی تھی، میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور آرڈر دے دیا۔ سامان میرے پاس پہنچ گیا، جس میں مائک تھا، اسٹینڈ تھا اور ساؤنڈ کارڈ تھا۔ جب اس کو ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کام ہی نہیں کر رہا۔ خیر، دراز میں ایک آپشن ہے کہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں۔ ریٹرن کو انیشیٹ کیا تو وہاں پہ جب ریٹرن کمپلیٹ ہو گیا، وہ آپشن کمپلیٹ ہو گئی، تو وہاں آیا کہ جی کوئی دراز کا کوئی نمائندہ آپ سے 72 گھنٹے میں یہ سامان واپس لے جائے۔ اب وہ جب سامان لینے آیا تو 72 گھنٹے کے بجائے 10 دن کے بعد آیا، سامان لے گیا، اور وہاں سے جا کے ہمیں بہت سارے فون آئے، اور پھر کافی جو ہے نا بازو مروڑنے پڑے، یا آرم ٹویسٹنگ کے بعد وہ جس بندے نے سپلائی کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے واپس دے دیتا ہوں۔ اس سارے عرصے میں تقریباً 5 ہفتے کا جو ہے نا وہ ٹائم گزر گیا۔ اب میں آج بھی جو ہے نا اس اکوپمنٹ کے بغیر بیٹھا ہوں، اور وہ ڈائریکٹ فون سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے دراز کو ای میل کی، اور وہاں سے پہلے تو وہ جو آٹومیٹک رپلائی ہے نا وہ آ گیا، پھر ایک بندے نے رپلائی کیا کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے جو ہے نا چند دن پہلے کال بھی کی، اس بندے کا نام ہے منیب شاہ۔ اس کو میں نے سارا مسئلہ بتایا، تو وہ بجائے اس کے کہ سوری کرتا، وہ آگے سے جو ہے نا ڈیفینسو ہو گیا اور ڈیفینڈ کرنا شروع کر گیا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس رش ہے تو یہ ہے تو بلا 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 بلا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی جو ٹائم لائن آپ اپنی ویب سائٹ پہ دیتے ہیں یا اس کو پورا کریں یا اس کو چینج کریں، تاکہ کسٹمر کو یہ پتہ چلے کہ
جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ وہ لکھیں جو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو یہ سپلائرس ان کے اس پہ آتے ہیں، پینل پہ آتے ہیں، یا جو اس مارکیٹ پلیس کو جوائن کرتے ہیں دراز کے، اس میں بھی جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے، ان کو دیکھیں کہ کیا یہ سپلائر اچھا ہے، برا ہے۔ اور ریویوز تو آج کل کے دور میں دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ہم نے جو بیسٹ ریویو والا وہ تھا نا سپلائر، اس کو چوز کیا تو، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ دوسرا ناظرین، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ آن لائن شاپنگ کریں تو 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو دیکھیں ریٹرن پالیسی کیا ہے، اور الیکٹرانک کے کیس میں ہوتا یہ ہے کہ آ جائے تو پھر آپ کو جو ہے نا، بس آپ سمجھ لیں کہ اب ایک مسئلے میں آپ پڑ گئے، اس کو واپس بھیجنا، اور یہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ کوشش کریں کہ کچھ کمپنیاں ہیں جن کے آؤٹ لیٹس بھی ہیں، اور ان کی آن لائن بھی یہ جو ہے نا فیسلٹی ہے شاپنگ کی، تو آپ کوشش کریں ان سے شاپنگ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کے آؤٹ لیٹ پہ جا کے وہ چیز واپس کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ٹائم لائن وہ دیتے ہیں، اگر وہ اس کو اڈیئر نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ لائن کو ضرور کال کریں، ان کو ای میل کریں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارا کسٹمر جو ہے نا، اس کو پتہ ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں، اس کو ان حقوق کا بھی پتہ ہے۔ ہم لوگ احتجاج نہیں کرتے، جب احتجاج نہیں کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا دے آر ویری ہیپی ود اس۔ ناظرین، آخر میں میری درخواست ہے کہ آپ کنزیومر پیڈیا کا جو ہمارا جی میل پہ ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ اپنے کامنٹس بھیجیں، اپنے سجیشن بھیجیں، تاکہ میں اس چینل کو زیادہ بہتر کر سکوں۔ اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ اسپینڈ اسمارٹر بائی بیٹر۔ شکریہ، اللہ حافظ۔